السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت دنیا بھر کے دانشور مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق کامیابی اور کامرانی سے متعلق منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ دنیا کا دانشور جب مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ قوم مسلم کا مستقبل تبھی تابناک ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کی زندگی علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ جتنا زیادہ مسلمان کے پاس علم ہوگا، مسلمان کا فیوچر اتنا ہی برائٹ اور اتنا ہی تابناک ہوگا۔ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا ہے، دانشوران قوم و ملت بھی امت مسلمہ کی کامیابی کے سلسلے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کرنا بھی چاہیے اور یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں اس وقت جب صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین تبع تابعین اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا صرف اپنی امت کے حوالے سے دنیا میں مستقبل کا سوچ رہے تھے جو عارضی ہے، یا دائمی مستقبل کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند بھی تھے اور اپنی امت کے حوالے سے اس کا پیغام بھی عطا فرما رہے تھے؟ اس وقت مسلمانوں کا فکری دیوالیہ پن کا عالم یہ ہے کہ ہر معاملے میں مسلمان صرف دنیا اور صرف دنیا، اسی کے بارے میں مسلمان سوچتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو بھی دنیا کے حوالے سے یہ خیال آتا ہے کہ نماز پڑھوں گا تو روزی میں برکت ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو تو یہ سوچتا ہے کہ اس سے میرا مال محفوظ ہو جائے گا۔ افطار کراتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے عوض کے اندر میرے مال میں برکت ہو جائے گی۔ حج کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ عالمی سطح پر اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دنیا اتنی مسلمانوں کے دل کے اندر بس چکی ہے کہ اب دینی کام بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی دنیا کا حصول پیش نظر رہتا ہے، جبکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اور ان کی فکری اصلاح کے اندر جس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے وہ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ تم کوئی بھی کام کرو تو یہ سوچو کہ اس کا انجام آخرت کے اندر، اس کا نتیجہ، اس کی سزا یا جزا آخرت میں کیا ملے گی۔ صحابہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو اس کام کا مقصد ایک ہی ہوتا تھا کہ یوم آخرت، یوم جزا، بدلے کے دن ہماری رسوائی نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں اس بلندی نصیب ہو۔
इसीलिए कुरान मुकद्दस से वो फिक्र अखज करते थे। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से फिक्र अखज करते थे। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और अपनी जान के लिए तुमने आगे क्या भेजा है उसे देखो। यहां भी फ्यूचर की बात की जा रही है, यहां भी मुस्तकबिल की बात की जा रही है, लेकिन वो ऐसे मुस्तकबिल की बात नहीं जिसके बारे में डाउट हो। यहां उस मुस्तकबिल की बात की जा रही है जो डेफिनेट है, यकीनी है। उस मुस्तकबिल के हवाले से कोई इंसान भी महफूज नहीं रह सकता। उसको उस जगह पर जाना है और यकीनन कल बरोज़े क़यामत बारगाहे समदियत में पेशी होनी है। हम आज अरबों रुपए जमा करते हैं, करोड़ों रुपए जमा करते हैं, दुनिया में रहने के हवाले से सब कुछ तैयार करते हैं, यह सोचकर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, यह सोचकर मकानात और कमरे ज्यादा बनाए जाते हैं कि कल ये हमारे बच्चे को काम आएंगे, कल ये हमें काम आएंगे। बल्कि आज की सिचुएशन ये है कि बाप कोशिश करता है कि मरने से पहले मैं अपनी बीवी के नाम का मकान भी कर लूं और कुछ उसका जरिए आमदनी भी बना लूं कि मेरी आंख बंद हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे मेरी बीवी को घर से निकाल दे। इसलिए वो अपनी जिंदगी ही में अपनी बीवी का इंतजाम कर लेता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो शौहर जो अपनी बीवी के लिए कल का इंतजाम किया है, वो यकीन के साथ कह सकता है कि पहले बीवी मरेगी या पहले वो मरेगा? नहीं। एक बच्चे के लिए जिसने इंतजाम किया कि वो कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है कि उसके बच्चे के लिए जो उसने इंतजाम किया, बच्चा उस उम्र को पहुंचेगा कि उसकी जरूरत पूरी होगी? नहीं। लेकिन हम पूरी जिंदगी खर्च कर रहे हैं कल के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। दुकान बना लो बेटे को काम आएगा, काम आएगी, मकान बना लो बेटे को काम आएगा, पैसा बैंक में जमा करा लो बेटे को काम आएगा, एजुकेशन दिला दो बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा। मैं इन सब चीजों को गलत नहीं कहता, आप डेफिनेट करें, शरीयत में इसकी मुमानियत नहीं। लेकिन आज मुझे यह बताना है कि सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए दुनिया ही के बारे में न सोचें, यह सोचें कि आप हो या आपका बच्चा हो, दुनिया में जी जी कर कितना जिएगा, 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन जब इस दुनिया से जाएगा तो आपने अपने बच्चे के लिए, आखिरत के लिए क्या किया है, जहां उसे हमेशा रहना है। उस मुस्तकबिल की आपने तैयारी क्या की? उस फ्यूचर के बारे में आपने अपना इंतजाम क्या किया? कुरान वो फिक्र दे रहा है कि तुमने अपने लिए आगे क्या भेजा है, यानी जहां तुम्हें जाना है, जहां से तुम आए हो पलट कर वही जाना है। तो जहां पलट कर जाना है वहां के लिए तुम्हारे पास क्या है, क्या तैयारी है वहां के लिए? बल्कि आज का इंसान सरमाया जितना बढ़ता चला जाता है, गुनाह उतने बढ़ते चले जाते हैं। सरमाया जितना बढ़ता चला जाता है, अय्याशियां उतनी बढ़ती चली जाती हैं। सरमाया जितना बढ़ता चला जाता है, बुराइयां उतनी फैलती चली जाती हैं। सरमाया जितना बढ़ता चला जाता है, आवारगी उतनी बढ़ती चली जाती है। वजह सबसे बड़ी यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचा,
آخرت کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سوچا. مجھے کل ایک شادی کی دعوت دینے کے لیے ایک ساتھی تشریف لائے. اجتماع کے بعد بیٹھے تو انہوں نے کہا حضرت جو آپ نے میرے سالے کا نکاح مدینہ شریف میں پڑھایا تھا نا. میں نے کہا جی. حضرت اس کا انتقال ہو گیا. آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے میں نے اس کا نکاح پڑھایا تھا. اب سوچئے اس کی ایج آج کتنی تھی؟ 30 سال کا تھا. کیسے انتقال ہوا؟ کوئی بیماری نہیں, کوئی مرض نہیں. اس کی عادت تھی اتوار کو وہ آستانوں پہ حاضری دیتا اور آستانوں پر حاضری دے کر کے کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا. دونوں بھائی کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے اور کھیلتے کھیلتے جب ایک لاسٹ اوور باقی تھی تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے یار مجھے کچھ ہلکا سا پین محسوس ہوتا ہے, میں کسی کو بھیج دیتا ہوں لیکن میں نہیں کھیل سکوں گا, میں جا رہا ہوں, میں جا کر کے بیٹھتا ہوں. وہ گیا اور جا کر کے بیٹھا اور درد ہو رہا تھا. اس نے پانی پیا اور پانی پی کر وہیں لیٹ گیا, ختم. کیا اس نے یہ سوچا تھا, اس کے گھر والوں نے یہ سوچا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہی ہے, گیا ہے کھیلنے کے لیے, واپسی کے اندر اس کی میت آئے گی, کسی نے سوچا تھا؟ نہیں, نہیں خیال تھا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, قرآن کہتا ہے آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا, اس کے بارے میں غور کرو, اس کے بارے میں سوچو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج جتنا بھی ماحول پراگندہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے بارے میں انسان نے سوچنا چھوڑ دیا. آج ایک بات اور ہوتی ہے, میں اصل موضوع کی طرف بعد میں آتا ہوں. آج ایک بات یہ بھی ہوتی ہے, جتنے کافر ہیں, جتنے مشرک ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, سب مزے کی زندگی گزارتے ہیں. آخر پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والا ہی پریشان کیوں؟ یہ بات ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کبھی اس کا سبب بھی قرآن سے جاننے کی تم نے کوشش کی؟ آج اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم رب کو مانتے ہیں, ایک سچے دین کو مانتے ہیں, پھر پریشانی میں کیوں؟ تو اس کا بھی جواب قرآن نے دیا ہے, وجہ بتائی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, مت ہو جانا ان کی طرح. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ کو یاد رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں, پانی سے پہلے بسم اللہ شریف, پینے کے بعد الحمدللہ؟ بھول گئے اپنے رب کو, بھول گئے اپنے معبود کو. نماز تو چھٹی, عبادت تو چھٹی, تلاوت تو چھٹی, رب یاد ہی نہیں ہے. اس طرح سے اپنے پروردگار کو بھول گئے تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اگر کوئی اللہ کو بھلا دے تو اس کا انجام کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جزا کے طور پر آ گیا. جو اللہ کو بھلا دے گا, اللہ اس کی سوچ ایسی بنا دے گا کہ وہ انسان خود کو بھی بھول جائے گا. یعنی پوزیشن ایسی ہوگی کہ اب وہ اپنے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے گا کہ میرا انجام قیامت میں کیا ہوگا. وہ خود فراموشی کا شکار ہو جائے گا.
آج اگر دیکھا جائے کہ بندے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خدا کو بھول گئے تو خود فراموشی کے شکار ہو گئے. خود فراموشی کے کیسے بھول گئے اپنے کو، کہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. میں اپنی زندگی کا بھی تازہ ترین گزشتہ ماہ کا ایک واقعہ بتاؤں. عقل دنگ رہ جاتی ہے جب اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں. میں ناسک جا رہا تھا درس قرآن کے لیے، ماہانہ درس قرآن تھا. مغرب کی نماز کا وقت 15-20 منٹ اس کو باقی تھے اور ناسک تک پہنچنا 15-20 منٹ میں مشکل تھا. ایک ہوٹل آئی، کامت ہوٹل، ہم نے گاڑی وہاں پر رکوا دی. ہم نے کہا چادر نکالو نماز پڑھ لیں. شاید وہ ساتھی یہاں پر ہوں، عبدالغنی بھائی میرے ساتھ سفر میں تھے. ہم نے چادر جیسے ہی بچھانے کی کوشش کی تو واچ مین جو تھا نان مسلم، اس نے کہا رکیے، چونکہ مٹی کافی تھی. وہ اندر گیا اور اندر سے ایک کارٹون بڑا لے کر کے آیا. اس کو یہ خیال تھا کہ ہم چادر مٹی پر بچھا کر کے نماز پڑھیں گے تو کنکر ہمارے سر پر لگیں گے، پیر پر لگیں گے، تو لا کر کے اس نے کارٹون پیش کیا. ہم نے نماز پڑھی. پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ بیچارہ واچ مین ہے، اتنا اچھا کام کیا، اس کی کچھ خدمت کرنی چاہیے. تو کچھ خدمت کے طور پر میں اس کو نظر کرنے گیا. میں نے کہا رکھ لو. اس نے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کر کے اس نے کہا کہ آپ اللہ کی بندگی کر رہے تھے، مجھے اس کا بدلہ کچھ نہیں چاہیے، بس میرے لیے آپ آشیرواد دیں، دعا کریں. آپ ذرا سوچو، دوسرے اینگل سے اگر دیکھو تو بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ نماز کے وقت اگر غیر مسلموں کے سامنے نماز پڑھیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں، تو بہت زیادہ ماڈرن بننے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، تم خدا کو یاد کر کے دیکھو، دنیا تمہیں سلام کرے گی، تمہاری عزت کرتی نظر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی. تم اس کو بھول کر، اس کو فراموش کر کے اپنی طبیعت سے عزت دار بننے کے لیے نکلے ہو. تمہاری طبیعت، یہ تمہارا نفس تمہیں عزت نہیں دے سکتا. عزت تو میرا کریم عطا فرمائے گا، پالنہار حقیقی عطا فرمائے گا، معبود برحق. آج یہ خود فراموشی کی سزا جو ہمیں مل رہی ہے کہ ہم کچھ اپنے بارے میں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے ہم خدا کو بھول گئے تو خدا نے ہمیں اپنے بارے میں بھلا دیا. جاؤ تم جہاں جاتے ہو. اور جنہوں نے خدا کو یاد رکھا، کچھ نہیں تھا اور خدا کو یاد رکھا، تو بادشاہ بھی ان کے در کے بھکاری نظر آئے. ہم نے سوچا خدا کو بھول کر ہم سب کچھ پا لیں گے، نہیں پا سکتے. نیت درست کر لو. اب تو بندے سیٹ کرنے ہیں. دیکھا کوئی تو نماز میں کھڑے ہو گئے، اس نے دیکھا تو سنت پر عمل، اس نے دیکھا تو کیا یہ سب تماشا ہے؟ کیا دے دے گی یہ دنیا تمہیں؟ تم دنیا سے سب کچھ لینے کے لیے نکلے ہو، اور عبادت ہو، ریاضت ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، سب کچھ کا صلہ تمہیں دنیا ہی میں چاہیے، تو پھر کیا آخر ہو گیا آخرت میں؟ اس دن کے لیے کیا ہے؟ اس دن کے لیے کیا ہے؟ اب یہ مختصر سی گفتگو کے بعد اب اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں جس کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کہ قیامت میں ہمارے اعمال پر کون کون سی چیزیں گواہی دیں گی.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت یقیناً واقع ہونے والی ہے، اس سے دنیا کا کوئی انسان اس کے متعلق انکار نہیں کر سکتا، اور قیامت کا سما جو ہوگا وہ نفسی نفسی کا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ فرمایا گیا یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے فرار اختیار کرتا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، بھائی پہچانتا نہیں ہوگا، قیامت میں بیٹے بھاگ رہے ہوں گے، اولاد بھاگ رہی ہوگی، دیکھ کر پہچانے گی نہیں کہ یہ میری ماں ہے یا میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ ماں خود سوچے گی کہ اگر میرا چھٹکارا میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال کر ہوتا ہو تو میں اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دوں تاکہ میں تو جنت میں چلی جاؤں۔ یہ قیامت کی سچویشن ہوگی۔ اب آج جو دنیا کے اندر انسان، آج جو دنیا کے اندر مسلمان گاڑے پردے کے پیچھے گناہ کرتے ہیں کہ دبیس پردہ ہو، کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی دیکھے گا تو بولے گا نا، کوئی دیکھے گا تو رسوائی ہوگی نا، تو دبیس پردوں کے پیچھے رات کی تنہائی میں اکیلے چھپ کر کے انسان جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن سنو، جن اعضاء سے انسان گناہ کرتا ہے، قیامت میں اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا اور ان اعضاء کو حکم دے گا کہ گواہی دو۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت میں منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ کیوں مہر لگا دی جائے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان باتیں بناتا ہے، نہیں میں ایسا نہیں کر رہا تھا، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، وہ انسان قیامت میں بھی ایسا ہی کرے گا۔ تو میرا مولا قیامت میں منہ پہ مہر لگا دے گا۔ تو اب جب منہ پہ مہر لگا دے گا تو اس کے اعمال پر گواہی کون دے گا؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اس سے کلام اس کے ہاتھ کریں گے، ہاتھ کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا، اور ہاتھ کہے گا مولا اس نے اس سے یہ گناہ کیا، مجھ سے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ پر چل کر یہ اس گناہ کے اڈے تک پہنچا تھا۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے جو رکھا ہے، تو انسان فطرتاً جھگڑالو ہے، اس کے اندر جھگڑے کی عادت ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے، بہت جھگڑالو انسان ہے۔ تو وہاں بھی وہ ہاتھ سے جھگڑا کرے گا، اے ہاتھ میں تو اس لیے یہ کہہ رہا تھا تاکہ تو جہنم میں جانے سے بچ جا، اور تو ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ پیر سے کہے گا تو ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، ادھر وہ جھگڑا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس جھگڑے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جھگڑا کرنا بے سود ہوگا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ ہاتھوں کی گواہی اور پیروں کی گواہی کی بنیاد پر اس کے ساتھ وہی فیصلہ کرے گا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا اس کے ساتھ میرا کریم فیصلہ فرمائے گا۔ اب اگر کوئی سوچے کہ یہاں تو ہاتھ بولتا نہیں ہے، چپ ہے،
زبان بولتی ہے، ہاتھ تو کبھی نہیں بولتا. ہم نے پیر کو کبھی بولتے نہیں دیکھا. یہ قیامت میں ہاتھ اور پیر کیسے بولنے لگیں گے؟ یہاں تو صرف زبان بولتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے زبان عطا کر دے، جس کو چاہے نطق عطا کر دے، جس کو چاہے بولنے کی قوت عطا کر دے. پھر بھی دیکھا جائے تو ہاتھ میں تو جان ہوتی ہے نا، پیر میں بھی جان ہوتی ہے، لیکن میرا مولا چاہے تو بے جان کنکریاں بھی بولنے لگ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کنکریوں نے دی اور کنکریوں نے کہا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، استوان حنانہ نے بھی تو بات کی. کس نے بولنے کی قوت عطا کی؟ یہ میرے مولا نے بولنے کی قوت عطا کی، یہ میرے پالنہار حقیقی نے بولنے کی قوت عطا کی. تو جو کریم زبان کو قوت گویائی عطا فرمایا ہے، وہی پالنہار حقیقی کل بروز قیامت ہاتھ کو، پیر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا. اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھائے گئے، ہاتھ کسی کی آبرو پر اٹھائے گئے، ہاتھ کسی کو ستانے کے لیے اٹھائے گئے، آج اگر کوئی تمہارے لیے گواہ ہو یا نہ ہو، کل قیامت کے دن یہی ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے. اور جن پیروں پر چل کر گناہ کے لیے نادانوں کبھی سوچا، کبھی غور کیا، یہ پیر جس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اس پیر پر کھڑے رہنے کی طاقت کس نے عطا کی؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تم کو زمین پر تمکنت، کھڑے رہنے کی طاقت، ٹھہراؤ ہم نے تمہیں عطا کیا. توجہ چاہوں گا، زمین پر کھڑے رہنے کی طاقت ہمیں کسی ڈاکٹر نے نہیں دی، قدرت نے عطا فرمائی. اور کیسے عطا فرمائی آپ سوچو. اپنے پیدا ہونے کے وقت کو یاد کرو. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو دو پیر تو تھے، چل نہیں سکتے تھے. دو ہاتھ تو تھے، پکڑ نہیں سکتے تھے. زبان تو تھی، بول نہیں سکتے تھے. اتنے معذور تھے، اتنے محتاج تھے، اتنے محتاج تھے کہ پیر ہوتے ہوئے چل کر کہیں جا نہیں سکتے تھے، ہاتھ ہوتے ہوئے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے تھے، زبان ہوتے ہوئے اپنی ماں کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ماں بھوک سے پیٹ میں درد ہے یا یوں ہی پیٹ میں درد ہے. یہ تو ماں کی ممتا تھی کہ بچے کے رونے پر سمجھ جاتی تھی کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے یا پیٹ کے درد سے رو رہا ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم پیدا ہوئے چلنے کی طاقت نہیں تھی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، آج ان پیروں پر چل کر گناہوں کے اڈوں پہ جاتے ہو، آج ان پیروں سے غریبوں کو ٹھوکر مارتے ہو، آج ان پیروں سے زمین کے اوپر دندناتے ہوئے چلتے ہو. اپنے پہلے دن کو یاد کرو، جب پیدا ہوئے تھے تو پیر تھے لیکن طاقت نہیں تھی. کس نے تمہیں چلنا سکھایا اور کس نے تمہیں پیروں میں قوت عطا فرمائی؟ اس پالنہار حقیقی نے. اسی پیر سے قیامت میں سوال ہوگا، وہی پیر قیامت کے دن گواہی دے گا. اسی لیے آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ قدم اٹھانے سے پہلے غور کرتے تھے کہ یہ قدم سیدھے راستے پر تو اٹھ رہے ہیں، یہ احتساب کرتے. بلکہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے فاروق اعظم اپنی چٹائی کے نیچے سے ایک درہ نکالتے اور اپنے پیر پر مار کر فرماتے، اے پیر بتا
آج اطاعت الہی اور رسول کی طرف بڑھا تھا یا اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھا تھا؟ آج جو چاہو کر لو، ماں باپ کو جھوٹ بول لو کہ ماں میں وہاں گیا تھا، باپ کو جھوٹ بول دو میں وہاں گیا تھا، بیوی کو جھوٹ بول دو میں وہاں گیا تھا، استاد کو جھوٹ بول دو میں وہاں گیا تھا، شیخ کو جھوٹ بول دو وہاں گیا تھا، لیکن کل قیامت کے دن آج کی طرف بہانے بازی نہیں چلے گی، تم چپ رہو گے، پیر گواہی دے گا، پیر بولے گا، قدم بولیں گے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اور پیر کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی، بہت تاکید حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے دل، جلدی سے کوئی بات دل پر اثر نہیں کرتی، سرکار میرا دل نرم ہو جائے اس کے لیے کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ تو حضور نے وظیفہ نہیں عطا فرمایا، ارشاد فرمایا اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ہاتھ کی بات، یہ ہاتھ ہی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے اپنے بچوں کے چہرے پہ تماچا نہ مارو، اور جو ظالم ڈنڈوں سے اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ پیر بولے گا، ہاتھ بولے گا۔ ایک اور مقام پر میرے کریم نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن زبان، ہاتھ اور پیر کس چیز کی گواہی دیں گے؟ جو کام تم اس سے کرتے تھے نا اس کام کی یہ گواہی دیں گے، گواہی دیں گے، بولیں گے۔ یہ ارے حق تو یہ ہے کہ ہاتھ، پیر، زبان یہ تو بولیں گے ہی، بلکہ جو چمڑی ہے نا قیامت میں یہ بھی بولے گی۔ آج میں ان نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، اور اگر دور دراز میری بہنیں بھی سن رہی ہوں تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ بہت شوق ہے تمہیں بینگلز پہننے کا، اور ہاتھ لے کر جاتی ہو غیر مردوں کے پاس اور بینگلز ان سے چڑھواتی ہو اور اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کو لگ جاتا ہے، اور نوجوان من چلے کالج اور ادھر ادھر کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو دھکا مارتے ہیں، ان سے اپنے جسم کو مس کرتے ہو، کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ جانتے ہیں آپ قیامت کے دن پروردگار ان جلدوں کو، اسکین کو حکم دے گا، بولو بولو، چمڑیاں بولیں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب چمڑیاں بولنے لگیں گی تو چمڑی والے چمڑیوں سے کہیں گے، جس کی چمڑی ہوگی نا وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں سے کہ اے چمڑیوں تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَوْ كَمَا قَالَ، وہ چمڑیاں کہیں گی آج کے دن ہر چیز کو بولنے کی طاقت اللہ نے عطا فرما دی ہے، اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ جن اعضاء سے یا مسلمان جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے
وہی اعضا قیامت کے دن گناہ پر گواہی دیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن ہاتھوں سے لذت، جن پیروں سے لذت، جن زبانوں سے غیبت اور پیٹھ پیچھے چغلیاں، برائیاں، گانے، غزلیں اور سارے خرافات کرتے ہو، آج چھپ کر کچھ بھی کر لو، قیامت کے دن یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے۔ اور اس آیے کریمہ نے تو میرے دل و دماغ کو اتنا متاثر کیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو میں گھر سے باہر رہ کر کے گناہ کروں، کسی اور زمین پر جا کر کے گناہ کروں، یہاں سے عیاشیوں کے اڈے پہ چلا جاؤں وہاں جا کے گناہ کروں، اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین قیامت میں بولے گی، اس کو قوت گویائی عطا کی جائے گی، تو زمین کیا بولے گی حضور؟ زمین کیا بولے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی ابو ہریرہ، زمین پر جس نے نیکی کی ہوگی زمین اس کے بارے میں بولے گی، اور جس نے زمین پر گناہ کیا ہوگا زمین اس کے بارے میں گناہ پر گواہ بنے گی۔ اب اگر کوئی شخص زمین پر چل رہا ہے، گانے سنتے ہوئے چل رہا ہے، زمین اس پر گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، آج اگر مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گنہگاروں کا بوجھ زمین کب تک اٹھائے گی، کب تک اٹھائے گی؟ ہم نے تو زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں گناہ نہ کرتے ہیں۔ میرے خواجہ کی کوئی زمین ہندوستان میں نہیں تھی، آئے تو ہندوستان خواجہ کا ہو گیا۔ یا اللہ یہ کیسے بنا؟ تو جواب ملے گا، خواجہ چلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جاتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو زمین نے بھی کہا، اے خواجہ ہم مردہ تھے، تم نے ذکر الہی کے ذریعے ہمیں زندہ کر دیا، اور پھر یہ زمین میرے خواجہ کی بن گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین کا وارث اللہ کس کو بناتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک اللہ زمین کا اس کو وارث کرتا ہے، بناتا ہے جو نیک ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے آپ کو پیغام صرف یہی دینا ہے، ہاتھ، پیر، زبان، زمین، انہی چیزوں سے انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یاد رکھو، چھپ کر کے تم چاہے ہاتھ، پیر اور زمین پر کہیں بھی گناہ کرنا چاہو، انسان سے چھپ سکتے ہو، لیکن یہ سب قیامت میں گواہی دیں گے۔ اس لیے تم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، پیر نہیں کاٹ سکتے کہ یہ قیامت میں گواہی دیں گے، اس لیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے نا۔ تو یہ قدرت کی طرف سے یہ ہمارے لیے وٹنس بنیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے بتاؤ، زمین بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دے گا، پیر بھی گواہی دے گی اور زبان بھی گواہی دے گی، تو اب گناہ کیسے کرو گے؟
کہاں کرو گے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کہاں گناہ کرو گے؟ تو اب اس قیامت کے بارے میں غور کرو جو یقیناً واقع ہونے والی ہے، اور اس وقت اعضاء گواہی دینے والے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھوں سے نیکی، پیر سے نیکی، زبان سے نیکی، زمین پر نیکی. تو اب جب یہ کرنے لگیں گے تو مر جائیں گے. تو زمین ہمارے سلسلے میں افسوس کرتی ہوئی کہے گی. شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا تھا، جب وہ مرے گا تو 40 روز تک زمین روئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میرے مولا کتنا نیک تیرا بندہ تھا جو یہاں تیری بندگی کرتا تھا، تیرا ذکر کیا کرتا. سبحان اللہ. اور جب پاپی بندہ مرے گا تو زمین کہے گی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گنہگار سے مجھے نجات عطا فرمائی. آج ہمیں اسٹاپ نہیں کرنا ہے دنیا پر. ایک جامع دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. کسی انسان کے پاس طویل دعا کا وقت نہیں تو صرف یہی ایک دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کر دے گا. اور وہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. ہم اٹک گئے دنیا پر، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ چاہیے، آخرت کی فکر ہی ختم ہو گئی، سب کچھ دنیا ہی کے لیے. یقیناً آپ خوب دولت کمائیں، خوب تجارت میں محنت کریں، خوب تعلیم میں محنت کریں، لیکن خبردار خبردار آخرت فراموشی کے اندر زندگی نہ گزاریں. ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور کب حاضر ہونا ہے ہم نہیں جانتے. جب بلاوا آیا تب چلے جائیں گے. تو جانے سے پہلے وہاں کچھ جمع کر لیں کہ وہاں کنگال نہ ہو. اس لیے دیکھو کہ آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. اور جو بھیجنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی. بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، ان کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی. جو نیکی کرتے ہیں، صحیح معنوں میں قرآن سمجھتے ہیں نا، ان کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی، ان کی نظر آخرت پر ہوتی، اللہ پر ہوتی. اور بہت آگے نکل گئے تو آخرت پر بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا پر نظر ہوتی ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھوکے رہ کر 3 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. نظر مانی تھی کہ بیٹوں کو شفا مل جائے گی، 3 روزے رکھیں گے. روزے رکھے انہوں نے. گھر میں آٹا نہیں تھا، آٹا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لے کر کے آئے قرض کے طور پر. روٹیاں بنائی گئیں، دروازے پر سائل نے آواز دی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھوکا ہوں، یتیم. اللہ اکبر. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی سے افطار کر کے بھوکے کو سب روٹیاں دے دیتی ہیں. دوسرے دن روٹیاں بنتی ہیں، قیدی آیا، اس نے سوال کیا، اس کو دے دی گئیں. مسکین آیا، تیسرے دن بھوکے رہ کر مسکین کو بھی دے دیا انہوں نے. آپ جانتے ہیں آج اگر کوئی بھوکا رہ کر کے کھانا کھلا دے، اور اگر یہ کوئی کہے، کچھ کہے ہی نہیں، کھا پی کر چلا جائے، تو آدمی کہے گا کتنا نادان ہے یار، شکریہ بھی نہیں بولا اس نے، تو تھینک یو بھی نہیں بولا، جزاک اللہ بھی نہیں بولا. اس لیے کہ ہماری نظر دنیا پر ہے نا، ہماری نظر دنیا پر ہے. ہم سب کچھ دنیا میں چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے کیا ہیں بتاؤ. لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلا دیا اور جب انہوں نے کہا جزاک اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، قربان جائیے۔ اس موقع پر خاتون جنت نے جو کہا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ حضرت خاتون جنت نے کہا ہم نے تم کو جو کھانا کھلایا ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، ہمیں کوئی جزا یا شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتا چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی نظر آخرت پر تھی اور وہ جانتے تھے کہ نیکیاں کر کے اگر آخرت میں جمع ہو گئی تو وہاں کی زندگی آرام سے گزر جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو وہ نیکیاں کرتے تھے تو نظر آخرت پر رہتی تھی، اور ہمارا سارا معاملہ دنیا پر، سب کچھ دنیا میں چاہیے۔ کسی کا نام اگر پروگرام کرتے ہوں اور نہ لیا جائے تو منہ لٹک جائے گا، ہمارا نام نہیں لیا گیا، ہم نے اتنا اہتمام کیا، چندہ دیا نام نہیں لیا گیا تو کہ چندہ اتنا ہم نے دیا نام نہیں دیا، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتے۔ یعنی ہم آپ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا سب کچھ دنیائی میں چاہیے تو اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہاتھ اللہ نے دیے، اس سے آخرت کا انتظام کرو۔ پیر اللہ نے دیے، اس کے ذریعے آگے کے لیے، نیکی کے ذریعے آگے کی زندگی میں آخرت میں کام آئے، ایسے راستے پر چلو تاکہ کل بروز قیامت یہ نیکیاں جمع ہو جائیں اور ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے۔ اور سن لو، آپ اگر ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے نا تو قیامت میں دکھائی جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پتہ یہ چلا کہ ذرے کے برابر بھی نیکی کی جائے تو مولا اسے ضائع نہیں فرماتا، لیکن نیکی کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اب وہ لوگ، وہ نوجوان جو شیطان کی اکساہٹوں کے شکار ہو کر نفس کے ورغلانے پر دبیز پردوں میں چھپ کر گندی پکچریں دیکھتے ہیں، گناہ کے اڈوں پہ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، پیروں سے گناہ کرتے ہیں، اس رب سے ڈرو جس رب نے ہاتھ کو جاسوس بنا کر، گواہ بنا کر ہمارے ساتھ رکھا ہے کہ تم چپ رہو گے تمہارا ہاتھ بولے گا، تمہارے پیر بولیں گے۔ کون چاہے گا کہ ہاتھ گواہی دے ہمارے خلاف؟ کون چاہے گا کہ پیر خلاف ہمارے خلاف گواہی دے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان گواہوں سے، اور کون چاہے گا کہ زمین اس کے خلاف گواہی دے؟ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو، جتنی بھی نیکی کرو بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، آخرت کی فکر کرو، وہاں کے لیے کچھ تیاری کرو، اور یہاں پر دنیا کے لیے بھی آپ تیاری کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی بھی فکر کرو اور آخرت بھی، دونوں کی فکر کرو۔ میں امریکہ گیا تھا، ابھی مسلسل 2 مہینے سے تقریباً کم و بیش دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں۔ کل صبح امریکہ میں مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، اب یہ غور سے سنیے گا، اور الحمدللہ اس اجتماع کے اندر کافی دانشوران قوم و ملت اور سرمایہ دار موجود ہیں، میری طرف سے ایک فکر قبول کر لو، اور اگر اس کو عملی جامہ پہناؤ گے اللہ دونوں جہاں میں اجر عطا فرمائے گا۔ مجھے امریکہ میں ایک سوال پوچھا گیا، سوال یہ تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ مسلمان میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے،
انہیں اتحیات بھی یاد نہیں، درود ابراہیم بھی یاد نہیں، نماز کے فرائض بھی یاد نہیں، اور نماز بھی وہ نہیں پڑھتے۔ انہیں سمجھا کہ نماز کی تاکید کرنی پڑتی ہے کہ نماز پڑھو، تب بھی بڑی مشکل سے وہ نماز پڑھتے۔ تو حضرت یہ تو بتائیے کہ یہ پیدائشی مسلمان ہو کر کے اتنی عمر تک نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ ان کا درد تھا۔ میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن مرض کو تلاش کرو۔ میں نے کہا دیکھیے، کسی بھی بچے کو اس دنیا میں آنا ہے، کوئی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے، اسے زمین پر پیدا ہونا ہے، آنا ہے، پیدا ہونا ہے۔ آپ اس پیگنٹ عورت کو جو امید سے عورت ہے، اسے لے کر کے کہاں جائیں گے؟ ڈیلیوری کے لیے کہاں لے کر کے جائیں گے؟ بولیے ہاسپٹل جائیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بتائیے کہاں جائیں گے لے کر؟ جو عورت امید سے ہے اسے لے کر کہاں جائیں گے؟ ہاسپٹل جائیں گے۔ تو بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بولیے نا آپ، ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر بچہ 3 سال کا ہوا، چلنے لگا، بولنے لگا، پھر اسے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولیے، اسکول کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس لیے کہ 3 سال کی عمر میں نماز تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہم کہاں لے کر جاتے ہیں بچے کو؟ پھر اسکول۔ پھر جا کر کے وہ 13 سال میں، 14 سال میں، 12 سال میں بالغ ہوتا ہے، تب اس پر کیا فرض ہوتی ہے؟ نماز، اس کے بعد اس پر، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک بچہ مسلمانوں کے ہاسپٹل میں پیدا نہیں ہوا، اس لیے کیا ہے ہی نہیں۔ جس انوائرمنٹ کے اندر ہاسپٹل کے اسٹاف وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں وہ پیدا ہوا، کان میں اذان تو کہہ دی گئی، لیکن ماحول ہاسپٹل کے اندر اسے اسلامی نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد بچہ 3 سال کا ہوا تو اسکول بھی اسلامی نہیں ملا۔ تو اب جو اس کا سنورنے کا جو پیریڈ تھا، وہ سارا تو ہم نے غیروں کے حوالے کر دیا۔ اب 13 سال تک اس کی پرورش جو ہو رہی ہے، نہ گھر میں اسلامی ماحول، نہ اسکول میں اسلامی ماحول، نہ ہاسپٹل اسلامی، غیر اسلامی ماحول میں جب وہ پرورش پا کر 13 سال کا ہو گیا، تو کچھ عادتیں ایسی اس کی زندگی میں آ گئیں جس کی وجہ سے وہ ان عادتوں میں پختہ ہو گیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد جب نماز کی ہم تاکید کرتے ہیں تو آتے 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 60 سال کی عمر تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم مسجد پہلے بناتے ہیں، انکار نہیں ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا، اگر کوئی ہاسپٹل ایسا ہوتا جس ہاسپٹل کے اندر آپ کے یہاں کے بچوں کی ولادت ہوتی، اور اس ہاسپٹل کی سچویشن ایسی ہوتی کہ صبح اٹھنے کے بعد ہاسپٹل کے اندر درود شریف کی آواز یا کسی سورت کی آواز آنے لگتی، روم میں تصویریں ہوتی تو گنبد خضرا کی تصویر ہوتی، اس طریقے کا انوائرمنٹ ہوتا، تو بچے کا ذہن بچپن ہی سے مدینے کے تاجدار کی محبت میں بن جاتا۔ اسکول اگر ہمارا ہوتا، بچہ وہاں جاتا، سورہ فاتحہ سے اسکول کا آغاز ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر جو اسکول کا اختتام ہوتا، اور جو ہے کلاس جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی کہ ہر اسکول اور ہر کلاس کے اندر درود شریف پڑھایا جاتا ہوتا، تو مجھے یہ بتاؤ 13 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اور پہنچنے سے پہلے جب اس طریقے کی تربیت اس کی ہو جاتی، تو پھر اسے نماز کی تاکید نہ کرنی پڑتی، بلکہ وہ اسی سے نماز کا عادی بنتا ہوا نظر آتا۔ لیکن ہم نے یہ سوچا ہی نہیں۔ آپ کو بتاؤں، میں محرم میں سینٹرل افریقہ گیا ہوا تھا، میں نے وہاں کی ہسٹری تھوڑی سی پڑھی۔ آج سے 40 سال پہلے سینٹرل افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد 50 to 60% تھی، اور آج وہاں پر مسلمانوں کی تعداد
35 کے قریب قریب ہو گئی ہے. 20 یا 15 یا 25% مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. میں نے جاننے کی کوشش کی ریزن کیا ہے، تو ریزن یہ بتایا گیا کہ دیہاتوں میں مشنریز کے اسکول کھلے ہیں. دیہاتوں میں، مسلمانوں کے دیہات میں کرسچن نے اپنا اسکول کھولا، اپنی ڈسپینسری کھول دی، ہاسپٹل کھول دی. اب جو بھی وہاں کے مسلمان ہوتے پڑھائی کے لیے کرسچن اسکول میں، علاج کے لیے ان کی ہاسپٹل میں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں ان کے ماحول میں رہتے 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 محمد سے ان کا نام مائیکل بن گیا. کہاں ہیں آپ؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ کب ہوش کے ناخن لوگے؟ کیا یہ سنی دعوت اسلامی کے یا اس کے علاوہ ہمارے چند علماء اور مشائخ، کیا یہ سب انہی کی ذمہ داری ہے؟ اور سرمایہ دار صرف عیاشی کریں، عیش کریں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سرمایہ دار اپنی دولت خرچ نہیں کرتا، لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ سرمایہ دار ہوش کے ناخون لیں، ہاسپٹل بنائیں، اسکول بنائیں. مساجد مدارس اپنی جگہ پر ہیں، اسے بھی قائم رہنا چاہیے، لیکن اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. ورنہ یاد رکھو، جس طریقے سے آج 40 سال کا نوجوان، 40 سال کا مسلمان کلمہ طیبہ، اتحیات، 5 کلمے، درود ابراہیم، اتنے بڑے مجمع میں اگر میں بہت ساروں سے کہوں کہ کھڑے ہو کر کے بتاؤ کتنوں کو اتحیات و درود ابراہیم یا نماز جنازہ کی دعا یاد ہے، نہیں بتا سکیں گے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا فکری دیوالیہ پن ایسا ہو چکا ہے کہ بس ہمیں کھاؤ پیو موج مستی کرو، بس زندگی کاٹو عیش کرو، بس اسی میں. ہم نے ملت کا درد اپنے اندر پیدا نہیں کیا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جیسی فکر ہونی چاہیے وہ فکر ہم نے پیدا نہیں کی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں، نہیں، میری کیا حیثیت. کام تو مولا لے رہا ہے، وہ جس سے چاہے لے لے. میں نہ بھی کرتا تب بھی میرا مولا جس سے چاہتا کام لے لیتا. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کام کے لیے چنا ہے. میں دنیا میں جہاں کہیں جا رہا ہوں اس وقت یہی گزارش کر رہا ہوں، اسکول قائم کرو، ہاسپٹل قائم کرو، دارالعلوم قائم کرو، تربیت گاہیں قائم کرو. اس لیے کہ آج غیروں کو اسلام کی طرف بلانا یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اب تو پیدائشی مسلمان کو اسلام پر رکھنا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس وقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آج آپ لوگ بیدار نہیں ہوئے تو بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی. میں ممبئی میں رہتا ہوں، پریشان حال بہت سارے مسلمانوں کو میں نے بدھ کے روز ماہم کے چرچ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے. بنگلور کی سرزمین پر میں نے معبودان باطل کے یہاں جاتے ہوئے کئی برقع پوش خواتین کو دیکھا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوب موج مستی کر رہے ہیں. بس یہ آخری حدیث عرض کر دیتا ہوں، اور اس حدیث کو عرض کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بتائیے، کیا آپ ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں رہیں اور سرکار کی سوسائٹی کے ممبر بنے رہیں؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ حضور اپنی سوسائٹی سے ہمیں نکال دیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ بولیے، چاہتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں چاہتا نا. تو بس یہ حدیث ذہن میں رکھو اور کل سے اس پر عمل کرنا شروع کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح، جس نے صبح کی اس حال میں کہ امور مسلمین کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے کاموں کے بارے میں کچھ نہ سوچا. صبح کس حال میں کی
اس حال میں صبح کی کہ مسلمانوں کے کاموں کے بارے میں کچھ نہ سوچا. سرکار فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں. تو آج سے یہ عادت بناؤ، صرف اپنا نہیں سوچو گے، سوچو گے تو حضور کی امت کے بارے میں سوچو گے، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچو گے، ان کے لیے کام کرو گے، ان کے لیے محنت کرو گے. جب یہ کرو گے تو کوئی تمہیں دامن میں پناہ دے یا نہ دے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے دامن کے اندر پناہ عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ محنت و مشقت شروع کرو، اور فضل کاموں میں، لغویات کے اندر، بے مقصد کی چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنے ٹائم کو کام میں استعمال میں لاؤ، اچھے کاموں میں خرچ کرو. اس لیے کہ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے تمہارے بارے میں کیا کہا، یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. اس کا جواب تیار کر لو تاکہ قیامت کی رسوائی سے ہم اور آپ سب بچ جائیں. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار گناہوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امام عشق و محبت کے اس شعر کے مطابق کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین. 2-3 خوشخبریاں بھی سن لیجئے. بہت سارے ہمارے نوجوان یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے کوئی تربیت کا انتظام ہو، وہ 10 دن کے لیے آئیں اور کچھ دین کی بنیادی باتیں سیکھ کر کے جائیں. میں حبلی کے جملہ معاونین کا، علماء کا، مشائخ کا اور ہمارے مبلغین کا مشکور ہوں، جن کی محنت و کاوشوں کے بعد الحمدللہ الجامعۃ القادریہ نجم العلوم کا قیام عمل میں آیا، اور ہمارے اساتذہ کی، وہاں کے معلمین کی ٹیم اپنی بساط کے مطابق طلبہ کی تعلیم و تربیت کا بھرپور خیال فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہر مہینے میں 10 روز کے لیے الجامعۃ القادریہ نجم العلوم کے اندر 10 روز کے لیے قافلے کے آنے کا انتظام رکھا جائے گا. 10 روز کے لیے جو بھی دین سیکھنا چاہے وہاں پر آئے، 10 روز قیام کرے، اسے دین کی ضروری باتیں جتنی ضروری ہیں کوشش کی جائیں گی، جتنا وہ سیکھ سکتا ہو اتنا اسے سکھا دیا جائے. عمر کے حوالے سے بتا دوں، 15 سال سے اوپر چاہے 70 سال کی عمر ہو، کوئی مذائقے کی بات نہیں، آئیں نبی کا دین سیکھیں. میرے سامنے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک قول گزرا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. ایک صاحب ملک شام سے تشریف لائے، البدائع والصنائع کے اندر موجود ہے. فاروق اعظم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے کہا تشہد سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو فاروق اعظم رو پڑے، خوب گریہ وزاری فرمائی. اسے افسوس ہوا، جب افاقہ ہوا، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی راحت نصیب ہوئی تو اس نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں میری بات سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو. ارشاد فرماتے نہیں، تمہاری بات سے خوشی ہوئی ہے. تمہارے اس جذبے کو کہ صرف تشہد سیکھنے کے لیے تم ملک شام سے یہاں تک آئے، میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے خوشی کے آنسو بہا رہا تھا. اور اے شخص سن لے، مجھے یقین کامل ہے کہ تیرے اس جذبے کی وجہ سے مولا تیری بخشش فرما دے گا. تو لوگ اتحیات سیکھنے کے لیے، تشہد سیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کرتے تھے. سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، آئیں. سنی دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کا بھرپور خیال کریں گے، علماء بھرپور آپ کی تربیت پر توجہ دیں گے اور کوشش کریں گے کچھ سیکھو اور سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچاؤ اور سیکھ کر کے اس پر عمل کی کوشش کرو.